اندھیری قبر میں جانا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اور الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا پاکیزہ ماحول ہے کہ جس میں ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنے کا بھی جذبہ ملتا ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیجیے اور نیکیوں کا ذخیرہ یہ اپنی زندگی میں جمع کرنے کی سعادت حاصل کر لیجیے۔ بعض اوقات اسلامی بھائیوں کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، بعض ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو بیان کر سکتے ہیں، درس کر سکتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں، لیکن نفس کی شرارت ہے جس کے سبب یہ اتنی نیکیاں حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ تو زندگی میں اگر یہ نیکیاں کر جاتے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ جیسا آج ہی ہمارے اجتماع میں کہ آتے آتے ہمارے ایک علاقہ نیا آباد کے اسلامی بھائی، مجھے پتا ہے کہ ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی نے کہ علاقے میں ایک غیر مسلم نوجوان پر کافی عرصے سے وہ انفرادی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ بے شمار ایسے بہاریں ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب جذبہ ملا، اسلامی بھائی نے جب انفرادی کوشش کرنا شروع کی تو کئی کفار مسلمان ہو گئے۔ تو وہ علاقے کے ذمہ دار اسلامی بھائی غیر مسلم پر کوشش کرتے گئے۔ تو اس نے ایک شرط رکھی کہ میں آپ لوگوں کی باتوں سے تو مطمئن ہوں، میں فیضان مدینہ چلتا ہوں، اگر آپ کے ماحول کو میں دیکھوں گا، اگر مجھے سمجھ میں آیا تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ وہ نوجوان غیر مسلم نوجوان اسلامی بھائیوں کے ساتھ آج کے ہی اس اجتماع میں فیضان مدینہ تشریف لائے۔ فیضان مدینہ میں داخل ہوتے ہی ان کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی اور فوراً کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو۔ الحمدللہ اس اجتماع، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جاری۔ تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں امیر اہل سنت کی دی ہوئی سوچ کی برکت ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے ذہن لیا اور اپنی صلاحیتیں استعمال کی۔ تو آج وہ نوجوان جب اس اجتماع میں آیا تو الحمدللہ اس سنتوں بھرے اجتماع کو دیکھ کر اس کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کا نام محمد رکھا گیا اور پکارنے کے لیے معراج رضا رکھا گیا۔ الحمدللہ۔ تو ابھی تو یہ الحمدللہ یہ بہار ہے، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تو یہ صلاحیت دی ہے نا، تو میں کیوں نہیں استعمال کروں، میں اپنے آپ کو پیش کروں، ہونے والے درس کو دوں، مسجدوں میں ہونے والے درس میں شرکت کروں، میں مسجد میں ہونے والے بیان میں شرکت کروں۔ انشاءاللہ یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی اسی طرح مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر ہمت دے، آپ کو توفیق ملے، آپ 12 ماہ کے سفر میں جائیں، بیرون ممالک جائیں، دوسرے شہروں میں جائیں۔ جب وہاں پر جا کر آپ مسجدوں کی حالتیں دیکھیں گے، مسلمانوں کی حالتیں دیکھیں گے، آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ آپ کا جذبہ اور آپ کو پکار پکار کر کہے گا کہ یہاں تو میں 12 ماہ کے لیے نہیں بلکہ وقفی ہو جاؤں، تاکہ یہاں پر اور سنتوں کا معاملہ ظاہر ہو جائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمت کیجیے اور اس اجتماع کے اختتام پر الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے بھی سفر کریں گے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں بھی ہم ضرور سفر کریں گے۔ الحمدللہ آج کا یہ اجتماع جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے، یہ اجتماع الحمدللہ عرب شریف میں بھی سنا جا رہا ہے۔ الحمدللہ انگولا، آسٹریلیا، بحرین، بنگلہ دیش، کینیڈا، چائنا، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، ہانگ کانگ، ہندوستان، آئرلینڈ، اٹلی، کینیا، کوریا اور کویت میں بھی الحمدللہ یہ اجتماع سنا جا رہا ہے۔ وہ بین الممالک کے سننے والے اسلامی بھائی واقعی اس بات کی وہ تو بہت تائید کریں گے، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ فیضان باب المدینہ سے اسلامی بھائی آئیں
ہمارے پاس وقت گزارے، ہمیں سکھائیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں، اپنے آپ کو ہماتم مصروف کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ بیان کے اختتام پر شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ہدایت کے مطابق آپ کی بارگاہ میں سنتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نالین پہننا یعنی جوتا پہننا، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو جوتے پہننے سے کنکر کانٹے وغیرہ چبھنے سے پاؤں کی حفاظت رہتی ہے۔ پہلے سیدھا جوتا پہنے، پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتارے پھر سیدھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب جوتا پہنے تو پہلے داہنے پاؤں میں پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارے۔ تو یہاں شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو بھی عمل کریں گے، اگر کوئی شخص یوں ہی جوتا پہنتا ہے سیدھے پاؤں میں اور اس بات کی نیت نہیں کرتا کہ سیدھے پاؤں میں جوتا پہننا سنت ہے، تو اسے سنت پر عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو نیت ضروری ہے، تو نیت کرتے ہوئے نیت بھی حاضر رکھیں، اور سیدھے پاؤں میں ہمیشہ جوتا پہننے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آج 27 رجب ہے اور 25 رجب المرجب شہیدان دعوت اسلامی کا یوم عرس ہے۔ وہ دو خوش نصیب اسلامی بھائی حاجی احد رضا اور سجاد رضا طارق رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ وہ دو خوش نصیب اسلامی بھائی کہ مرکز الاولیاء میں جب شیخ طریقت امیر اہل سنت پر حملہ ہوا تھا تو ان دو اسلامی بھائیوں نے اپنے پیر و مرشد پر اپنی جان قربان کر دی۔ تو 25 رجب جو ہے یہ ان کا یوم عرس ہے۔ اجتماع ذکر و ناز معراج شریف میں ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان شہیدان دعوت اسلامی کے صدقے ہمیں بھی مرشد کریم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، الحمدللہ امیر اہل سنت کے فیوز و برکات سے آج دنیا بھر میں سنتوں کا پیغام عام ہو رہا ہے، اور دعوت اسلامی دن بدن ترقی کے منازل طے کرتی جا رہی ہے۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت جو ابھی پاکستان سے دور عرب امارات تشریف لے گئے ہیں تحریری کام کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر بھی اسلامی بھائیوں کو یاد کرتے ہیں، وہاں سے تحریرات بھیجتے ہیں، وہاں سے بیانات بھیجتے ہیں، تاکہ میرے یہ اسلامی بھائی یہ ان مقدس دنوں، ان مقدس مہینوں کا خوب ادب احترام کریں۔ تو الحمدللہ عرب امارات میں امیر اہل سنت نے شعبان المعظم کے حوالے سے اپنا بیان آقا کا مہینہ یہ ریکارڈ کرا دیا ہے، اور یہ بیان آقا کا مہینہ یہ الحمدللہ آج مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دیا ہے۔ یہ بیان جس میں شعبان المعظم کے فضائل، شب برات کے حوالے سے بیان کہ شب برات کس طرح منانی، نوافل کس طرح پڑھنے ہیں، آتش بازی کے حوالے سے بیانات، اسی طرح جو 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کے متعلق دیگر بہت سارے معاملات شعبان المعظم کے حوالے سے اس VCD میں موجود